بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آدم تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم موسیٰ علیہ السلام کی پوری تاریخ پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ناظرین کرام، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نیک پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں۔ آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے ایک نیک بندوں میں سے تھے۔ آپ 1520 قبل مسیح کی بات ہے، مصر میں فرعون بادشاہ مرفتح ثانی کی حکومت تھی۔ بعض نے ان کا نام منفتح بھی لکھا ہے۔ والد رمائیس کے بڑھاپے کی وجہ سے عموماً حکمران بنا ہوا تھا۔ خدائی کا دعوے دار یہ بادشاہ بڑا ظالم اور جابر تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف کے زمانے سے رہائش پذیر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب اور اپنے بھائیوں کے لیے ایک زمین اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی، جو مصر میں خوب پھلی پھولی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروکار تھے، چنانچہ اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہتر جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو فتح کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کیا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اس کے حوالین پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑتے تھے اور اس گھٹیا کام کرواتے تھے۔ یاد رہے کہ فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے ناظرین کرام، بلکہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ تاریخی عقائد کے مطابق 31 فراعنہ خاندانوں نے مصر پر یکے بعد دیگرے حکومت کی۔ سب سے آخری خاندان نے 323 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں شکست پائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب فرعون اسرائیلی لڑکے کے قتل کا فیصلہ کر چکے تھے، اس لیے کہ ان کے والد اور اہل خاندان نے ان کی سخت پیدائش کے وقت نگرانی کی اور ان کو ہر حال میں فرعونیوں سے بچانے کی پوری کوشش کی۔ جیسے کہ پچھلی ایپیسوڈ میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پورے قصے پر روشنی ڈالی گئی ہے، جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی تدبیر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی والد اور والدہ کے دل میں ڈالی، اور کیسے یہ سوچا کہ آپ کو یہ بچہ واپس عطا کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی اللہ نے اس پر تدبیر کو انجام پہنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر دیا، اور اس کی لڑکی یعنی بہن کو کہا کہ جیسے جائے دریائے نیل میں یہ صندوق تیرتا جائے تو اس کی نگرانی کرتا جا۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے، پچھلی ساتھ میں بتا چکی ہوں کہ فرعون نے چونکہ ایک خواب دیکھا تھا کہ اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ خواب کے مطابق وہی بچہ بڑا ہو کر فرعون کا تختہ پلٹ کرنے کے لیے ثابت ہوگا۔ لیکن فرعون نے اس تدبیر سے بچنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اسی فیصلے کے نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی صندوق میں بند کر دیا گیا جو ہر طرف سے خوب اچھی طرح بند تھی اور پانی اس تک نہ پہنچتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن برابر صندوق کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے نگاہش کرتی رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ صندوق تیرتے ہوئے شاہی محل کے کنارے یعنی فرعون کے محل کے گھرانے میں سے جا پہنچا۔ فرعون کے گھرانے میں سے ایک عورت نے اپنے خادموں کے ذریعے اس کو اٹھا لیا اور شاہی محل میں لے گئی۔ حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور حالات کی صحیح تفصیل معلوم کرنے کے لیے شاہی محل کے خادمیوں میں شامل ہو گئی۔ قرآن عزیز نے اس شاہی خاندان کی عورت کو فرعون کی بیوی بنایا، اور تورات کے حصے خروج میں اس کو فرعون کی بیٹی بھی کہا گیا ہے۔ بہرحال فرعون کی بیوی آسیہ نے اپنے بچے کو لے کر بہت خوشی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ میں اب اس کو بیٹا بناؤں گی اور فرعون سے اس کو ہر حال میں چھپاؤں گی۔ اور جب فرعون کو پتہ چلا تو ہر تدبیر کی کہ اس کو فرعون قتل نہ کرے، ہو سکتا ہے یہ ہمارے نسل اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ غرض یہ کہ اللہ پاک نے چونکہ فرعون کی زندگی معزت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچانا تھا، اس لیے اللہ پاک نے ان کی بیوی آسیہ کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ بہرحال فرعون کے گھر والوں نے جب صندوق کھولا تو دیکھا ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ فرعون کی بیوی کا اس پر دل آ گیا، اس نے ہر حال میں اس کی پرورش کا فیصلہ کر لیا۔ الغرض یہ کہ آسیہ نے پوری تدبیر کی کہ اپنے شوہر فرعون کو منایا جائے اور موسیٰ کو قتل نہ کیا جائے۔ شاہی دانہ ٹھیک کر کے فرعون کی جو والدہ تھیں وہ بے جان بیٹھی ہوئی تھیں، لیکن اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا اور تدبیر پیش کی تھی کہ میں تیرے بچے کو تیرے پاس ہی لاؤں گی۔ ہوتا کیا ہے، قصے کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین کرام، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو آسیہ نے اٹھایا تو بچہ دودھ کے لیے پریشان تھا، اور آسیہ نے تمام دائیوں تمام باندیوں کو کہا کہ اس کو دودھ پلایا جائے، پر کوئی بھی پستان کو منہ نہ لگائے۔ شاہی دایا دھک کر بیٹھ گئے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی ایک سے بھی دودھ نہ پیا۔ یہ سارا حال موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، اگر اجازت ہو تو ایک ایسی دایا کا پتہ بتاؤں جو نہایت نیک اور خدمت کے لیے موزوں ہے، بلکہ حکم ہو تو میں خود اس کو ساتھ لے کر آؤں۔
फिर इनकी बीवी आसिया ने फ़ौरन दाया को लाने का हुक्म दिया और मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा खुश खुश घर रवाना हुई और वालदा को सारी बात बता दी। और ऐसे मूसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा की गोद में उनका दूध पीते रहे और बढ़ते गए। नाज़रीन कराम, मूसा अलैहिस्सलाम एक अरसा तक शाही तरबियत में बसर करते करते शबाब के दौर में दाखिल हुए तो नहायत कबील जस और बहादुर जवान निकले। चेहरे की रोब टपकता और गुफ्तगू से एक ख़ास वक़ार और शान अज़मत ज़ाहिर होती थी। इनको ये भी मालूम हो गया था कि वो इसराइली हैं और मिस्री ख़ानदान से इनका कोई रिश्ता कराबत नहीं है। उन्होंने ये भी देखा कि बनी इसराइल पर सख्त मलाजिम और मज़ालिम हो रहे हैं और मिस्र में नहायत ज़िल्लत और ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये देखकर इनका खून खोलने लगता और मौका पर मौका अरबानियों की हिमायत पर नुसरत में पेश होती। तबरा ने अपनी तारीख़ में नकल किया है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए और कवि हैकल जवान साबित हुए तो अरबानियों के मामलात में इनकी नुसरत व हमायत का ये असर हुआ कि मिस्री कमशिस्तों के मज़ालम अरबानियों पर कम होने लगे। और इसमें शक नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम का बनी इसराइल की ज़िल्लत व ग़ुलामी पर गम व गुस्सा इनकी हिमायत व नुसरत का अमीक और बेपनाह जज्बा एक फितरती और कुदरती जज्बा था। आप अल्लाह ताला की अता व नवाह का हाथ और आगे बढ़ा और जिस्मानी ताकत की क़ुव्वत के साथ इनको ज़ेवर इल्म व हिकमत से भी नवाजा गया। इनकी क़ुव्वत फ़ैसला और दिक्कत इल्म व नज़र भी अरूज तक पहुँच गई और इस तरह इनको जिस्मानी व रूहानी तरबियत में कमाल हासिल हो गया। नाज़रीन कराम, ऐसे ही वक्त गुजरता गया और एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम शहर में गश्त करते हुए अक्सर इनके हालात का मुसाफिरा करते रखते गाहे बगाहे बनी इसराइल की मदद करते। एक ही मरतबा शहरी आबादी से एक किनारे की तरफ जा रहे थे कि देखा मिस्री एक इसराइली को बिगार के लिए घसीट रहा है। इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो लगा फरियाद करने में मदद चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्री की इस चारबहाना हरकत पर सख्त गुस्सा आया और उसको बाज रखने की कोशिश की मगर मिस्री ना माना। मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर एक तमाचा रसीद कर दिया। नाज़रीन कराम, मिस्री इस ज़रब को बर्दाश्त ना कर सका और इसी वक्त मर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो बहुत अफसोस किया क्यों ना इनका इरादा हरगिज़ इनको कत्ल करने का न था। वो नदामत व शर्मिंदगी के साथ दिल में कहने लगे कि बिलाशिबा ये कार शैतानी है। वही इंसान को ऐसी गलत राह पर लगाते खुदा ताला की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, ये जो कुछ हुआ नागिस्तगी में हुआ, मैं तुझसे महत का तलबगार हूँ। खुदा ने भी इसकी गलती को माफ़ कर दिया और महमद की बशारत से नवाहा। नाज़रीन कराम, उधर शहर में मिस्री की कत्ल की खबर शाया हो गई मगर कातिल का कुछ पता ना चला। आखिर मिस्रियों ने फ़िरौन के पास फैसले करने के लिए चले गए। किसी इसराइली का है लिहाजा आप दरदराजी फरमाइए। फिर उन्होंने कहा कि इस तरह सारी कौम से तो बदला नहीं लिया जा सकता, तुम कातिल का तो पता लगाओ, मैं ज़रूर इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा। सो इत्तेफाकन कहिए या हुस्न इत्तेफाक के दूसरे दिन भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शहर के आखिरी किनारे पर सैर फरमा रहे थे कि देखा वही इसराइली एक कप्ती से झगड़ रहा है और कप्ती गालिब है। मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर कल की तरह भी आज इसने फरियाद की और दस्ती की दरख्वास्त की। इस वाक़े को देखकर मूसा अलैहिस्सलाम ने दोहरी नागवारी महसूस की। एक जानब जुल्म, दूसरी जानब इसराइली शोर और गोता और गुश्ता वाक़े की याद थी। इस झंझनाहट में एक तरफ उन्होंने मिस्री को बाज रखने के हाथ बढ़ाया और साथ ही इसराइली को भी झड़कते हुए फरमाया, तू भी बिलशुबा खुला हुआ गुमराह है, यानी ख्वामखा झगड़ा मोल लेकर दर्द फरियाद करता रहता है। इसराइली मूसा अलैहिस्सलाम को हाथ बढ़ाते और फिर अपनी मुद्दत नागवार और तलखलवा कहते सुना तो ये समझा कि ये मुझको मारने के लिए हाथ बढ़ा रहा है, मुझको गिरफ्त में लेना चाहता है। इसलिए शायद आमेज अंदाज से कहने लगा, जिस तरह तूने कल एक जान को हलाक कर दिया था इसी तरह आज मुझको कत्ल कर देना चाहता है। मिस्री ने जब ये सुना तो वक्त फ़िरौनियों ने जाकर सारी दास्तान कह सुनाई। उन्होंने फ़िरौन को इतला दी कि मिस्री का कत्ल मूसा ने किया। फ़िरौन ने जैसे ये सुना फ़ौरन अपने जलादियों को हुक्म दिया कि जाओ मूसा को पकड़ के लाओ। इसी फ़िरौनियों में एक जाननिसार आदमी जो मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखता था वो फ़ौरन चुपके से दौड़ा और मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और सारा किस्सा सुनाया और कहा, मसला इसी में है कि ख़ुद को मिस्र से निजात दिलाओ और किसी ऐसे मकाम की तरफ हिजरत कर जाओ जहाँ उनका हाथ तुम तक ना पहुँचे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त इस मशवरे को कबूल फरमाया और अर्ज़ बदीन की जानब खामोशी के साथ रवाना हो गए। आपने बदीन का नाम मेरे पिछले एपिसोड में शुएब अलैहिस्सलाम के वाक़े में ज़रूर सुना होगा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के वाक़े में मदीन के मुतल्लिक़ बहुत कुछ लिखा जा चुका है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से रवाना होने का इरादा किया तो इसी जगह को मुंतखब फरमाया। नाज़रीन कराम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि फ़िरौन के खौफ से भागे थे इसलिए इनके हमरा ना कोई रफ़ीक और रहनुमा था और ना ज़रा और तेज़ रूही की वजह से पाँव
پاؤں بھی برہنہ پا تھے۔ تبری پر روایت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ اس تمام سفر میں موسیٰ علیہ السلام کی خوراک درختوں کے پتوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھی، اور پاؤں زخمی اس قدر ہو گئے تھے کہ کھال تک اڑ گئی تھی۔ اس پریشانی حال میں موسیٰ علیہ السلام ارض مدین میں داخل ہو گئے تھے۔ جب مدین کی سرزمین میں قدم رکھا تو دیکھا کنویں کے سامنے پانی کے حوض پر بھیڑ لگی ہوئی ہے اور جانوروں کو پانی پلایا جا رہا ہے، مگر اس جماعت سے ذرا فاصلے پر دو لڑکیاں کھڑی ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پر جانے سے روک رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہاں بھی وہی سب ہو رہا ہے جو دنیا کی ظالم طاقتوں نے اختیار رکھا ہوا ہے، اٹھائے برتر کے بہترین قانون کا توڑ کر قوموں کا زارا نظام درہم برہم کر کے اپنے قانون بنا لیے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ لڑکیاں کمزور اور ضعیف گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، تب ہی تو انتظار میں ہے کہ کبھی اور سرکش جب اپنے جانوروں کو سیراب کر لیں گے تو پھر ہماری باری آئے گی۔ ہر کبھی نے ضعیف کے لیے یہی قانون تجویز کیا ہے۔ بہرحال قصے کو ناظرین آگے بڑھاتے ہیں۔ عرب کا مشہور شاعر قصے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ حالت نہ دیکھی گئی اور آگے بڑھ کر لڑکیوں سے دریافت کیا، تم پانی کیوں نہیں پلاتی، پیچھے کسی کے لیے کھڑی ہو؟ دونوں نے جواب دیا، ہم مجبور ہیں، اگر جانوروں کو آگے لے کر بڑھتے ہیں تو یہ طاقتور زبردستی ہم کو پیچھے گھسیٹ دیتے ہیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، ان میں اب یہ طاقت نہیں ہے کہ ان کی مذمت کر سکیں۔ جب یہ سب پانی پلا کر واپس جائیں گے تب بچا ہوا پانی ہم پلا کر لوٹیں گے، یہی ہمارا روز کا دستور ہے۔ ناظرین کرام، موسیٰ علیہ السلام کو جوش آ گیا اور آگے بڑھ کر تمام بھیڑ کو چیرتے ہوئے کنویں پر جا پہنچے اور کنویں کا بڑا ڈول اٹھایا اور تنہا کھینچ کر لڑکیوں کی مویشیوں کو پانی پلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مجمع کو چیرتے ہوئے گھسنے لگے تو اگرچہ لوگوں کو ناگوار گزرا، مگر ان پر بلجلال صورت اور جسمانی طاقت سے مرغوب ہو گئے اور ڈول کو تنہا کھینچ دے کر اسی قوت سے ہار مان گئے جس کے بل بوتے پر کمزوروں اور نادانوں کو پیچھے ہٹا دیا کرتے تھے اور ان کی حاجتوں کو پامال کرتے تھے۔ بعد مصرفین کا خیال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کنویں کے منہ پر بہت بڑا پتھر ڈھکا ہوا ہے جو ایک جماعت کے لیے زور لگانے سے اپنی جگہ سے نہیں ہٹ رہا، مگر وہ آگے بڑھے اور تنہا اس کو ہٹا کر لڑکیوں کی مویشیوں کے لیے پانی بھر دیا گیا۔ ناظرین کرام، غرض یہ کہ جب لڑکیوں کو گلے نے پانی پی لیا اور وہ گھر کو واپس چلی، گھر پہنچی تو خلاف عادت جلد واپسی پر ان کے والد کو سخت تعجب ہوا۔ دریافت کرنے پر لڑکیوں نے گزرا ہوا ماجرا کہہ سنایا کہ کس طرح ایک مصری نے ان کی مدد کی۔ باپ نے عجلت سے جاؤ اور اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یہاں تو باپ بیٹے کے درمیان یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پلانے کے بعد قریب ہی ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر سستانے لگے۔ مسافت و غربت اور پھر بھوک پیاس، حضرت موسیٰ نے دعا کی، پروردگار، اس وقت جو بھی بہتر سامان میرے لیے تو اپنی قدرت سے نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں۔ لڑکی تیزی سے وہاں پہنچی تو دیکھا کنویں کے قریب ہی وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شرم و حیا کے ساتھ نیچی نظریں کی لڑکی نے کہا، آپ ہمارے گھر چلیے، والد بلاتے ہیں، وہ آپ کی اس احسان کا بدلہ دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ شاید اس سلسلے میں کوئی بہتر صورت نکل آئے، اس نے چلنا ہی بہتر ہے اور اس کی دعوت کو رد کرنا مناسب نہیں۔ خدا نے میری دعا سن لی اور یہ اسی کا پیش خیمہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور لڑکی کو ہدایت کی کہ وہ آگے نہ چلے بلکہ میرے پیچھے چلے اور ٹھکری یا اشارے کے ساتھ راہ کی رہنمائی کرے۔ موسیٰ علیہ السلام ناظرین کرام چل پڑے، لیکن تب بھی اور فطرت غیرت اور عزت نفس کے پیش نظر بار بار اس جملہ سے متاثر ہو رہے تھے، میرا باپ تم کو اس محنت کا حوص دینا چاہتا ہے۔ مگر مسافت اور ہلاکی نزاکت نے آخر یہی مشورہ دیا کہ وہ اس وقت اس نگرانی کو بھی جان لو تاکہ اس غربت میں ایک غمخوار اور ہمدرد تمہارے لیے کچھ نہ کچھ تو کر سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے منزل مقصود پر پہنچے اور اس بزرگ صورت سیرت انسان کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف ملاقات سے بہرہ مند ہوئے۔ بزرگ نے پہلے کھانا کھلایا، پھر اطمینان سے ساتھ بٹھا کر حالات سنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے من و ان اپنے والد پیدائش اور فرعون کے بنی اسرائیل پر مظالم سے شروع کر کے آخر تک ساری داستان سنا ڈالی۔ بزرگ نے موسیٰ کو تسلی دی اور فرمایا کہ خدا کا شکر کرو کہ تم ان ظالموں کے پختے پنجے سے نکل آئے ہو اور نجات مل گئی، اب کوئی خوف کا مقام نہیں ہے تمہارے لیے یہاں۔ ناظرین کرام، ابھی موسیٰ علیہ السلام و مدین کے بزرگ میزبان کے درمیان یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اس لڑکی نے جو موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی اپنے باپ سے کہا، اے باپ، آپ اس مہمان کو اپنی مویشیوں کی چرانے اور پانی مہیا کرنے کے لیے اجرت پر رکھ لیجئے۔ اجرت وہی بہتر ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی۔
مفسرین کہتے ہیں کہ باپ کو لڑکی کا یہ گفتگو عجیب سی معلوم ہوئی. اس نے دریافت کیا، تجھ کو اس مہمان کی قوت و امانت کا حال کیا معلوم؟ لڑکی نے جواب دیا، میں نے مہمان کی قوت کا اندازہ تو اس سے کیا کہ کنویں کا بڑا ٹول چرس اس نے تنہا بھر کے کھینچ لیا، اور امانت کی آزمائش اس طرح کی کہ جب میں اس کو بلانے گئی تو اس نے مجھے دیکھ کر نظریں نیچے کر لیں، اور گفتگو کے دوران میں ایک مرتبہ میری طرف ناٹ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور جب یہاں آنے لگا تو مجھ کو پیچھے چلنے کو کہا اور خود آگے آگے چلا، اور صرف اشاروں ہی سے میں نے اس کی رہنمائی کی. بزرگ باپ نے بیٹی کو ان باتوں کو سنا تو بہت مسرر ہوئے، خوش ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی مسرورت کے ذریعے اگر تم 8 سال تک میرے پاس رہو اور میری بکریاں چراؤ تو میں اس بیٹی کی شادی کرنے کو تیار ہوں. اگر تم اس مدت کو 2 سال بڑھا کر 10 سال کر دو اور پھر بہتر سے یہیں اس لڑکی کا مہر ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کر لیا اور فرمایا کہ یہ میری خوشی پر ہے کہ میں ان دونوں مدوں میں سے جس کو چاہوں پورا کر دوں. آپ کی جانب سے مجھ پر اس بارے میں کوئی جبر نہ ہوگا. بزرگ نے رضامندی کا اظہار کر دیا. میزبان نے اس بیان کردہ مدت کو مہر قرار دے کر موسیٰ سے اپنی اس بیٹی کی شادی کر دی، اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ مدت ختم ہونے پر عقد عمل میں لایا اور عقد کے فوراً بعد ہی موسیٰ اپنی بیوی کو لے کر روانہ ہو گئے. مصنفین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام صفورہ بتایا ہے. غرض ناظرین کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خسر کے یہاں مدت اجارہ پوری کرنے یعنی بکریاں چرانے کے لیے مقیم رہے. پیش نظر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کامل مدت کی. کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ 10 سالہ مدت کو پورا کیا. قرآن عزیز نے یہ نہیں بتایا کہ مدت پوری ہونے کے کس قدر بعد تک موسیٰ علیہ السلام نے شیخ کے بعد قیام کیا. البتہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ مدت ختم ہونے کے فوراً بعد ہی موسیٰ علیہ السلام مصر کو روانہ ہو گئے، اور ان کے خسر نے روانگی کے سال میں بکریوں نے جس قدر بچے دیے تھے ان کے حوالے کر دیے، اور وہ اپنی بیوی اور اس ریوڑ کو لے کر چل پڑے تھے. کرام کافی بزرگ لکھتے ہیں کہ آپ بکریاں چراتے چراتے بھولے بھٹکے. جب وادی مقدس میں پہنچ گئے تو خدا کا حکم ملا کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے رہا کرو اور مصر جا کر فرعون کے ظلم سے ان کو نجات دلاؤ. تب وہ مصر روانہ ہوئی، اور موسیٰ اپنے سسر کہ جو مدیان کا کاہن تھا ان کے غلے کی نگرانی کرتا تھا اور بکریوں کو چرایا کرتا تھا. ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال سمیت بکریاں چراتے چراتے مدین سے بہت دور نکل گئے. بائبل کے لیے یہ بات کوئی قابل تعجب نہ تھی، مگر رات ٹھنڈی تھی، اس لیے سردی آگ کی جستجو پر مجبور کر رہی تھی. سامنے کوہ سینا کا سلسلہ نظر آ رہا تھا. یہ سینا کا مشرقی گوسا تھا اور مدین سے 1 روز کے فاصلے پر بحر کلزم کے 2 شاخے کے درمیان مصر کو جاتے ہوئے واقع تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چکماق استعمال کیا مگر سخت خن کی تھی، اس نے کام نہ کیا. سامنے کی وادی ایمن میں نگاہ دوڑائی تو ایک شعلہ چمکتا ہوا نظر پڑا. بیوی سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں آگ لے کر آتا ہوں. تانبے کا بھی انتظام ہو جائے گا، اور اگر وہاں کوئی رحمن مل گیا تو بھڑکتی ہوئی راہ کا بھی کھول لگ جائے گا. خدا کے فضل سے موسیٰ سے پوچھنے کا حوال کہ آگ لینے کو جائیں، پیغمبری مل جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ عجیب آگ ہے. درخت پر روشنی نظر آتی ہے مگر نہ درخت کو جلاتی ہے اور نہ گل ہی ہو جاتی ہے. یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن جوں آگے بڑھتے جاتے تھے آگ اور دور ہوتی جاتی تھی. یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو خوف سا پیدا ہوا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جائیں. جوں ہی وہ پلٹنے لگے آگ قریب آ گئی، اور قریب ہوتے ہوئے تو سنا کہ یہ آواز کچھ بول رہی ہے، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، پروردگار جہانوں کا. بس جب موسیٰ اس آگ کے قریب آئے تو پکارے گئے، اے موسیٰ، میں ہوں تیرا پروردگار، بس اپنی جوتی اتار دے. تو توبہ کی مقدس وادی میں کھڑا ہے، اور دیکھ میں نے تجھ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے. بس جو کچھ وحی کی جاتی ہے اس کو کان لگا کر سن. قرآن عزیز کے سابق آیات اور ان کی آیات کے پہ نظر 2 باتیں کتب تفسیر میں زیر بحث لائی گئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جس روشنی کو آگ سمجھا تھا وہ آگ نہ تھی بلکہ تجلی الہی کا نور تھا، لیکن جو آواز اس پردہ نور سے سنی گئی وہ فرشتے کی آواز تھی، اور اس کے واسطے سے خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی بخشا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
جانب باری میں عرض کیا، پروردگار، میرے ہاتھ سے ایک مصری قتل ہو گیا تھا، اس لیے خوف ہے کہیں وہ مجھ کو قتل نہ کر دیں۔ مجھے یہ بھی خیال ہے کہ وہ میری بڑی زور سے تکذیب کریں گے اور مجھ کو جھٹلائیں گے۔ یہ منصب علی جب تو نے عطا فرمایا ہے تو میرے سینے کو فراغ و نور سے معور کر دے اور اس اہم خدمت کو میرے لیے آسان بنا دے اور میری زبان میں بڑی پڑی ہوئی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور چونکہ میری گفتگو میں روانی نہیں ہے اور میری بنسبت میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح بیان ہے، اس لیے اس کو بھی اس نعمت نبوت سے نواز کر میرا شریک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ تم میرا پیغام لے کر ضرور جاؤ اور ان کو حق کی راہ دکھلاؤ، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے اور جو نشانات ہم نے تم کو بخشے ہیں وہ تمہاری کامیابی کا باعث ہوں گے اور انجام کار تم ہی غالب رہو گے۔ ہم تمہاری درخواست منظور کرتے ہیں اور تمہارے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی تمہارا شریک کار بناتے ہیں۔ دیکھو، تم دونوں فرعون اور اس کے قوم کو جب ہماری صحیح راہ کی جانب بلاؤ تو اس پیغام حق میں نرمی اور شیریں کلامی سے پیش آنا۔ کیا عجب ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لیں اور خدا خوف کھاتے ہوئے ظلم سے باز آ جائیں۔ سدی کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت سے منصب سے فراز ہو کر کلام اللہ سے فیضیاب ہو کر اور تبلیغی حق میں کامیابی و کامرانی کا سن کر وادی مقدس سے اترے تو اپنی بیوی کے پاس پہنچے جو ان کی منتظر تھی اور ان کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئی مصر کے لیے۔ منزل اقصا کرتے کرتے جب مصر پہنچے تو رات ہو گئی۔ خاموشی کے ساتھ مصر میں داخل ہو کر اپنے مقام پر پہنچے، مگر اندر داخل ہو کر اپنی والدہ کے سامنے ایک مسافر ہی کی حیثیت ظاہر کی۔ اور بنی اسرائیل میں یہ گھرانہ نواز مہمان بہت مشہور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوب خاطر مدارت کی گئی۔ اسی دوران میں ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہاں پہنچے۔ یہاں پہنچنے قبل ہی ہارون علیہ السلام کو خدا کی طرف سے منصب رسالت عطا ہو چکا تھا، اس لیے ان کو بذریعہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا قصہ بتا دیا گیا تھا۔ وہ بھائی سے آ کر لپٹ گئے اور پھر ان کی اہل و عیال کو گھر کے اندر لے گئے اور والدہ کو سارا حال سنایا۔ تب سب خاندان آپس میں گلے ملے اور خوب بچھڑے ہوئے بھائیوں نے ایک دوسرے کو گزشتہ زندگی سے تعارف پیدا کیا اور والدہ کی دونوں آنکھوں نے ٹھنڈک حاصل کی۔ ناظرین کرام، یہاں آپ کو ایک واقعے کی تفصیل بتاتی ہوں جس کو مفسرین نے عقدہ کے متعلق ایک حکایت نقل کی ہے، جس کی حاصل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام زمانہ طفولیت میں ایک روز فرعون کی آغوش میں بیٹھے ہوئے تھے اور فرعون کی داڑھی جواہرات اور موتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ بچوں کی عادت کے مطابق حضرت موسیٰ نے داڑھی پر ہاتھ چلا دیا اور چمکتے ہوئے موتیوں کے ساتھ فرعون کی داڑھی کے چند بال بھی اکھڑ آئے۔ فرعون کو سخت غصہ آیا اور چاہا کہ اس کو قتل کر دے۔ زوجہ فرعون نے شوہر کا بدلتا رنگ دیکھا تو عاجزی کے ساتھ عرض کیا کہ یہ بچہ ہے، اس کو نہ مارو، یہ ان احترامات سے کیا واقف ہے؟ اس کے نزدیک کو تمرہ یعنی کھجور اور جمرہ یعنی چنگاری دونوں برابر ہیں۔ راج ہٹ پرانی مسل ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں ابھی اس کا امتحان کرتا ہوں، اگر اس نے انگارے کو دیکھ کر ہاتھ کھینچا تو ضرور قتل کروں گا۔ خدا تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام سے کام لینا تھا، اس لیے ان کی حفاظت کی ذمہ داری کا وعدہ بھی کیا تھا۔ لہٰذا جب فرعون نے چند کھجوروں کے دانے اور چند دھکتی آگ کے سرخ انگارے منگا کر موسیٰ کے سامنے رکھے تو موسیٰ علیہ السلام نے جلد ہاتھ بڑھا کر ایک سرخ انگارے کو اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ سیکنڈ بھر کر کام تھا ہو گزرا، مگر زبان پر داغ پڑ گیا اور زبان موٹی ہو گئی۔ اس وقت سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت آ گئی اور مسلسل گفتگو میں رکاوٹ پیدا ہونے لگی۔ بس وادی مقدس میں خدا تعالیٰ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے اس عقد گرہ کا ذکر کیا، جبکہ کچھ مفسرین یہ بات کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو دائی وقت پر نہ ملی اور دودھ ان کو میسر نہ ہوا جب وہ بچپن میں تھے۔ ایسی حالت میں یہ تجربہ کیا گیا ہے کہ بچے کی زبان موٹی ہو جاتی ہے اور بات کرنے میں رکاوٹ کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو یہی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انہوں نے اللہ سے اپنی زبان کی گرہ کھولنے کی درخواست کی۔ واللہ علم۔ بہرحال موسیٰ اور ہارون علیہ السلام درمیان میں جب ملاقات اور گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا تو دونوں نے طے کیا کہ خدا تعالیٰ کی حکم کے مطابق فرعون کے پاس جانا چاہیے اور پیغام اللہ سنانا چاہیے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب دونوں بھائی فرعون کے دربار میں جانے لگے تو والدہ نے غالیت شفقت کی بنا پر روکنا چاہا کہ تم ایسے شخص کے پاس جانا چاہتے ہو جو صاحب تخت و تاج بھی ہے اور ظالم بھی مغرور بھی، وہاں نہ جاؤ، بے سود ہوگا۔ مگر دونوں نے والدہ کو سمجھایا کہ اللہ کا حکم نہیں
نہیں ٹالا جا سکتا اور اس کا وعدہ ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ ناظرین کرام، غرض دونوں بھائی اور خدا کے سچے پیغمبر نبی فرعون کے دربار میں پہنچے اور بغیر خوف خطر اندر داخل ہو گئے۔ جب فرعون کے تخت کے قریب پہنچے تو موسیٰ و ہارون نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی اور گفتگو شروع ہوئی اور انہوں نے فرمایا، فرعون، ہم تیرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، تو بنی اسرائیل پر ظلم چھوڑ دے۔ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میرے پاس نشانیاں ہیں، میری بات مان۔ فرعون نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام، آج تو پیغمبر بن کر میرے سامنے بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ دن بھول گیا جب تو نے میرے ہی گھر میں پرورش پائی اور بچپن کی زندگی گزاری، اور کیا تو یہ بھی بھول گیا کہ تو نے ایک مصری کو قتل کیا اور یہاں سے بھاگ گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فرعون، یہ صحیح ہے کہ میں نے تیرے گھر میں پرورش پائی اور ایک مدت تک شاہی محل میں رہا، اور مجھے یہ بھی اعتراف ہے کہ غلطی کی بنا پر مجھ سے نا اندیشی میں ایک شخص کا قتل بھی ہو گیا اور میں اس خوف سے چلا بھی گیا، لیکن یہ خدا تعالیٰ کی رحمت کا کرشمہ ہے کہ اس نے تمام بے کسانہ مجبوریوں کی حالت میں تیرے ہی گھرانے میں میری پرورش کی اور مجھ کو اپنی سب سے بڑی نعمت نبوت و رسالت سے بھی سرفراز کیا۔ فرعون، کیا یہ طریقہ عدل و انصاف کا طریقہ ہوگا کہ مجھے ایک اسرائیل کی پرورش کا بدل یہ ٹھہرے کہ بنی اسرائیل کی تمام قوم کو غلامی سے نجات کرا دوں؟ حسب توقع فرعون نے ہر بات جھٹلائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگا، اپنے گھرانے کے احسانات جتائے اور مصری کے قتل کا معاملہ یاد دلا کر خوف زدہ کرنے کی کوشش کی، مگر موسیٰ علیہ السلام چونکہ ان سب مراحل کے متعلق خدائے برحق سے ہر قسم کا اطمینان کر چکے تھے، اس لیے ان پر خوف کا کوئی اثر نہ ہوا، نہ ان کو غصہ آیا، بلکہ انہوں نے فرعون کے گھرانے کی تربیت کا اعتراف بھی کیا اور مصری کے قتل کی غلطی کو بھی تسلیم کیا، مگر ساتھ ہی ایک ایسا مسکت برہان اور خاموش کن دلیل بھی پیش کر دی کہ فرعون واقعی لاجواب ہو گیا اور اس نے ناراضگی اور غصہ کے اظہار کے بجائے گفتگو کا پہلو فوراً بدل دیا اور موسیٰ علیہ السلام سے رب عالمین کے متعلق بات چیت شروع کر دی، اور وہ دلیل و بحث یہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو نے جو کچھ کہا میری شخصیت اور ذات سے متعلق ہے، لیکن کیا یہ باتیں اس کے لیے جواز کا سبب بن سکتی ہیں کہ بنی اسرائیل کی پوری قوم کو تو غلام بنائے رہے؟ یہ تو صحیح ظلم ہے۔ لہٰذا مستفرین کی تفسیر اور ترجمہ ہی صحیح ہے، اور نجار کے ترجمے کو تسلیم کر لینے کے بعد کلام کی تمام باتیں یہاں واضح ہو جاتی ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت ہی محنت کر کے دلیل خداوندی پیش کی اور ہر طرح سے اللہ کی ذات پر پہلو پر روشنی ڈالی اور اللہ کی وحدانیت کو کھل کر بیان کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کے جواب پر فرعون کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور فرعون نے جب اس مسکت اور زبردست دلیل کو سنا تو کوئی جواب نہ پڑھ پایا، تو درباریوں سے کہنے لگا، فرعون، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو خود کو تمہارا پیغمبر اور رسول کہتا ہے یہ مجنون اور پاگل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اس سے اب کوئی جواب نہیں بن پڑا تو سوچا یہ بہتر ہے کہ اور زیادہ دل نشین پیراہن بیان میں خدا کی وحدانیت کا اظہار کیا جائے، اس لیے فرمایا، یہ جو مشرق اور مغرب اور اس کے درمیان میں ساری کائنات نظر آتی ہے، اس کی ربوبیت جس کی ید قدرت میں ہے، اس کو میں رب العالمین کہتا ہوں۔ تم اگر ذرا بھی عقل و سمجھ سے کام لو تو بآسانی حقیقت کو پا سکتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق برابر شیریں الفاظ میں کلامی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرعون کو سمجھاتے رہے۔ فرعون کو اچھی طرح یہ معلوم ہو گیا تھا کہ موسیٰ و ہارون کے روشن اور پراز صداقت دلائل سن کر اگرچہ میرے پاس کوئی جواب نہیں، نہ کوئی صورت ہے، اور وہ دل میں اچھی طرح یہ سمجھ گیا تھا کہ میری ربوبیت اور الوہیت کی بنیاد اس قدر کمزور ہے کہ دلائل موسیٰ علیہ السلام کی سخت صداقت کے سامنے کچھ بھی نہیں، اور میرا سب تار تار ہو جاتا ہے، اور درباری بھی اس کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اس لیے فرعون کے لیے یہ بات سخت ناقابل برداشت تھی، اور جس کے لیے کہ رغبت شاہی اور دیدہ حکومت کے ساتھ ساتھ اس کی وحشت کو بھی برباد کر رہی تھی۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی یہ جرأت حق اندر ہی اندر اس کو سخت پریشان کر رہی تھی، اس لیے فرعون نے اب سلسلہ بحث کو ختم کرنے کے لیے دوسرے طریقے اختیار کیے، جس میں اپنی طاقت و قہر کا مظاہرہ کیا، مصری قوم کو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف مشتعل کرنا اور رب العالمین سے جنگ کا اعلان کر کے اس بحث کا خاتمہ کر دینا شامل تھا۔
فرعون کی تمام تدبیریں ہار گئیں۔ وہ درباریوں کے آگے ہمیشہ پریشان ہو جاتا اور شرمندگی محسوس کرتا۔ آخر فرعون نے ایک دن کہا کہ اگر تو اپنے خدا کے پاس سے کوئی نشانی لایا ہے تو اس بارے میں سچا ہے تو لا وہ نشان دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور دربار میں فرعون کے سامنے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا۔ اسی وقت ایک سانپ کی شکل اختیار کر لی اور یہ حقیقت تھی، نظر کا دھوکہ نہ تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر باہر نکالا تو وہ ایک روشن ستارے کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ دوسری نشانی اور دوسرا معجزہ تھا۔ پھر ان کے درباریوں نے جب اس طرح کی ایک اسرائیلی کی ہاتھوں اپنے قوم اور اپنے بادشاہ کی شکست کو دیکھا تو تمتلا اٹھے اور کہنے لگے، بلا شبہ یہ بہت بڑا ماہر جادوگر ہے اور اس نے یہ سب ڈھونگ اس لیے رچائے ہیں کہ تم پر غالب پا کر تم کو تمہاری سرزمین مصر سے باہر نکال دے۔ لہٰذا اب ہم کو سوچنا ہے کہ اس کے متعلق کیا کرنا چاہیے۔ آخر فرعون اور فرعونیوں کے باہمی مشورے سے یہ طے پایا گیا، فی الحال تو اس کو اور ہارون کو مہلت دو اور ان دوران میں تمام مہار جادوگروں کو سلطنت میں جمع کرو اور موسیٰ کا مقابلہ کراؤ، بلا شبہ یہ سکھا جائے گا۔ ناظرین کرام، تمام ارادے خاک میں مل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آخرکار دن چڑھا اور لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے اور ایک جشن کا سماں ہو گیا۔ موسیٰ نے کہا، جشن کا دن تمہارے لیے مقرر ہوا۔ دن چڑھے، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان میں یوم الزینہ طے پا گیا اور فرعون نے اسی وقت اپنے اعیان و ارکان کے نام احکام جاری کر دیے کہ تمام جادوگر، مشہور اور ماہر جادوگروں کو جلد از جلد دارالحکومت روانہ کر دیا جائے۔ غالباً یوم الزینہ